عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها أربعة حرم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس مبارک دن جمعۃ المبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. ماہ جمادی الاخر، جسے جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کا تعلق خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، یہ اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے. تقریباً 27 تاریخ آج ہو چکی ہے. 2 دن میں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہونے کے بعد جس نئے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے وہ ماہ رجب المرجب ہے. ماہ رجب المرجب میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اب بہت قریب ہیں اس ماہ مبارک کے، جس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے بہت قریب ہو جایا کرتے ہیں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو 12 مہینے ارشاد فرمائے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں، جن میں ایک آنے والا مہینہ رجب المرجب شریف بھی ہے. یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی جانب سے رحمتیں عام ہوا کرتی ہیں، نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ عبادت مختصر کرتے ہیں لیکن اس کے اجر جو ہے بے پناہ زیادہ ملا کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ملا کرتے ہیں. روزے آپ کم رکھتے ہیں لیکن اس کی مقدار آپ کو ثواب کے، اس میں جو ہے ثواب کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے. اسی طریقے پر جو بھی کار خیر آپ کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے اس کار خیر کی نیکیاں اور مہینوں کے اور دنوں کے بنسبت اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے. میرے عزیزوں، یہ ماہ رجب المرجب اللہ کے نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے یہ مہینہ. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے آغاز ہوتے ہی ہم اپنے روٹین میں چینجنگ لائیں، تبدیلیاں لائیں. جس طریقے سے ہمارے کسی خاص مہمان کے آنے کے موقع پر ہم گھروں کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، کھانا بھی ہمارے یہاں جو روز پک رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر پکاتے ہیں، کپڑا جو ہم روز پہن رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر پہنتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کا یہ خاص مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کی تیاریاں کریں. یعنی کہ اپنے اندر روزوں کا معمول بنائیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں، اپنی فیملی میں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیں. اور یہ ایک طریقے کی ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی رمضان المبارک کا روزہ جنہیں گراں گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتایا ہے کہ رجب کے مہینے میں کچھ روزے رکھ لیے جائیں، کچھ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں. تو یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو ٹریننگ مل جائے گی، پھر آپ کے لیے رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا.
حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنے دامن میں کئی یادیں، کئی تاریخ کے حسین پہلوؤں کو، حسین لمحوں کو بھی لپیٹے ہوا ہے، سمیٹے ہوا ہے، جس میں اس کے ابتدائی اشرے میں، پہلے ہی اشرے میں حضور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ بھی ہے۔ پوری دنیا سنیت میں چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عشاقان غریب نواز، جنہیں اللہ نے توفیق اور استطاعت عطا فرمایا ہے، وہ پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جو نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے گھر میں ہی غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھیے گا تو 13 رجب المرجب، جن سے طریقت کا سلسلہ چلا ہے، جن سے روحانی فیض بٹا ہے، حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کی تاریخ آ جاتی ہے۔ کچھ اور بڑھیے گا آگے، یعنی اسی مہینے کے آخری اشرے میں، تو پھر آپ کو یعنی تینوں اشرا اپنے دامن میں اہم شخصیات جو اسلام کی سمجھیے کہ بنیادی حیثیت رکھنے والی ہستیاں ہیں، تینوں ہستیوں سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی یادیں سمیٹے ہوا ہے یہ مبارک مہینہ۔ اسی مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا، یعنی آپ معراج پر گئے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ منفرد اور سب سے زیادہ الگ، سب سے زیادہ انوکھا جو معجزہ عطا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہی کہ آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر وہی شب ایسی شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کی شکل میں تحفہ عنایت فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے بھی ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ ہمیں عنایت فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کوئی بھی ولی کامل ہو تو سب سے پہلے وہ عالم دین ہوا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام پر ہم آپ لوگ دیکھ کا اہتمام کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے نام پر، تو ان کی سیرت طیبہ کو بھی اٹھا کر دیکھیں گا۔ پہلے آپ نے علم ظاہر حاصل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، کل اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ درس و تدریس، تعلیم و تعلم سے اپنی زندگی کا رشتہ آخری سانس تک جوڑے ہوئے۔ اسی طریقے پر غریب نواز عطائے رسول ہند الولی، ہم جن کے ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کے حقیقی بادشاہ ہمارے غریب نواز ہیں، آپ کی بھی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو آپ اپنے وقت کے بہت ہی بڑے جید عالم میں آپ کا شمار ہے۔ آپ نے کئی سال تک مدینۃ المنورہ میں درس حدیث دیا ہے، لوگوں کو حدیث کا درس دیا ہے، حدیث پڑھایا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ایک مزاج بن گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ یہ ولی الگ ہوتے ہیں، پیر الگ ہوتے ہیں، عالم الگ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اب ذرا آپ ہی بتائیں کہ اللہ و رسول کے احکامات پر ہم سے، آپ سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پیرا ہونے والی شخصیات ہیں تو یہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ولی ہی ہیں، جو اللہ و رسول کے فرامین پر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ سب سے پہلے علم دین حاصل کیا، پھر نفس کشی کی، نفس مجاہدہ کیا، نفس کو مارا، ایسا مارا کہ اپنی تمام خواہشات نفسانی کو بالکل کچل کے رکھ دیا، اور بس ان کی نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو، تھوڑا آرام کرو، پھر اٹھ کے تہجد پڑھو، پھر اس کے بعد وظائف میں مشغول رہو، فجر پڑھو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اتنا حکم دیتے ہیں تو یہ اللہ والے جو ہیں
وہ اس سے بڑھ چڑھ کر عبادتوں اور ریاضتوں میں لگ جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، تو آپ نے اس سے بڑھ چڑھ کر عبادت کیا کہ پوری رات عبادتوں میں گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان کے روزے فرض کیے اور نوافل کے لیے آپ کو گاہے بگاہے، جیسے کہ عشرے کا روزہ، عاشورے کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد ویسے ہی عرفے کا روزہ ہے، دیگر ایسے روزے ہیں جو عرف عام میں مشہور ہیں، ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہیں، عوام رکھا کرتی ہے، لیکن یہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں جو پورے کے پورے سال، پورے 6 مہینے روزے رکھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنی عبادت کا حکم دیا ہے یہ اس سے زیادہ پڑھ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ متقی ہوا کرتے ہیں۔ تو تقویٰ کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی آتا ہے، نفس کو کچلنے سے، نفس کو مارنے سے۔ نفس آپ کا کہے گا ابھی سو جاؤ، لیکن آپ اگر اللہ کے بندے ہیں تو سونے سے زیادہ آپ عبادت پسند کیجئے گا۔ نفس پسند کرے گا ابھی آرام کرو، لیکن آپ کھڑے ہو جائے گا نہیں ہم تو رب کی عبادت میں لگنا ہے۔ میرے عزیز، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے وہ اسی کے لیے دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، یہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ایک بچے سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا مزار کہاں ہے تو وہ آسانی سے بتا دے گا کہ اجمیر شریف میں، لیکن اسی بچے سے اگر پوچھا جائے گا کہ تمہارے دادا کا مزار کہاں ہے تو شاذ و نادر کوئی ایسا بچہ ہو جو بتا سکے کہ دادا کا مزار کہاں ہے، دادا کا نام کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ والے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی گزار دیا، اللہ کے دین کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیا، تو اللہ انہیں ایسے یاد رکھتا ہے کہ رہتی دنیا تک ہر آنے والا بچہ انہیں یاد کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے صرف دنیا داری میں زندگی گزار دیا، صرف اپنی پرورش اور اپنے لوگوں کی پرورش میں زندگی گزار دیا، اسے دین سے مطلب نہیں، اسے اللہ رسول سے مطلب نہیں، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، بس مکان اور بلڈنگ اور بنگلے بنتے چلے جائیں، گاڑیوں کا انبار لگتا چلا جائے، جو نیا ماڈل آئے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو پھر ایسا بندہ جب مرتا ہے تو اسے دنیا ہی نہیں بلکہ خود اس کے گھر والے بھی اسے بھول جایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے امتی بن جائیں، تو اپنی زندگی کا جو طور طریقہ ہے اس کو بدلیں، اپنی صبح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی کا ہر پہلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جب آپ گزاریں گے تو جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مٹنے نہیں دیتا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسے زندہ رکھتا ہے۔ آج جب چھٹی شریف آنے والی ہوگی تو کیا کوئی حضور خواجہ غریب نواز کے اولادوں میں سے کھڑا ہوتا ہے کہ تمہیں غریب نواز کا جشن منانا ہے، تمہیں غریب نواز کی محفل سجانا ہے، تمہیں غریب نواز کا لنگر لٹانا ہے؟ نہیں، غریب نواز کے خاندان کا، غریب نواز کے گھر کا کوئی فرق نہیں اٹھتا، بلکہ غریب نواز کی جو قربانیاں رہی ہیں، غریب نواز نے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ خدمات ہمارے دلوں کو بیدار کر دیا کرتی ہیں کہ جس محسن نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے اجداد کو، ہندوستان کا جو بھی شخص، جو بزرگان دین باہر سے آئے ہیں، ان کے علاوہ جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، ان کے 8 پشت 10 پشت 12 پشت اوپر جائیں گے جب آپ، تو پھر کوئی نہ کوئی کسی اور مذہب و ادیان کا ماننے والا تھا، لیکن یہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان کا احسان ہے کہ آج ہمارے دادا پردادا چھڑ دادا لکڑ دادا کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا تاکہ آج ہم بھی اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہہ سکے اور ہم بھی اپنے آپ کو فخر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے پر فخر محسوس کر سکے۔ میرے عزیزوں، تو یہ احسان ہے غریب نواز کا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے بھی اپنی زندگی کا ہر پہلو
दीन मतीन की खिदमत में गुजारना शुरू कर दिया, अपने जिंदगी का हर पहलू रब की इबादत के में लगा दिया और रब के फरमान के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया, तो फिर यकीन जानिए आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन रब तबारक व तआला लोगों के दिलों में आपको जिंदा रखेगा। मेरे अजीजों, लिहाजा आने वाला मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। ये मुबारक महीना 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में इबादतों का अज्र बढ़ा दिया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतर यह है कि बंदा पूरे रजब में रोजे का एहतमाम करे। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा नहीफ हो, कमजोर हो, लागर हो और वो पूरे महीने का रोजा न रख सके तो क्या किया जाए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने की यानी रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख को रोजा रख ले, फिर 15वीं तारीख को रोजा रख ले, फिर इसी महीने की आखिरी तारीख यानी 29 तारीख, क्योंकि 30 वाली कंफर्मेशन तो होती नहीं है, हो सकता है 29 का चांद हो जाए, तो 29 वाला रोजा अगर रख लेता है, यानी महीने में से सिर्फ 3 रोजा रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसे पूरे महीने रोजा रखने का सवाब इनायत फरमाता है। ये है रहमत इलाही की मेहनत थोड़ी है, अजर ज्यादा है, और दुनिया में किसी काम में अगर आप लगते हैं तो मेहनत ज्यादा होती है और प्रॉफिट कम होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत बताते हुए, इसके रोजों की अहमियत बताते हुए आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने सिर्फ एक रोजा भी रख लिया इस महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे महीने रोजे रखने का सवाब इनायत फरमाता है। फिर एक मकाम पर आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा इस महीने में रोजे रखता है इस तरीके पर कि वो 7 रोजे अगर रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिया करता है। अगर कोई 8 रोजे रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम के 8 दरवाजे बंद कर दिया करता है। और अगर कोई 10 रोजे रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुजदा सुनाता है, खुशखबरी सुनाता है कि ऐ बंदे, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, अब फिर से तू नेकियां करता रह और अपने नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करता रह। मेरे अजीजों, ये बड़ा ही मुबारक महीना जिसका आगाज होने वाला है, उसका एहतराम किया जाए और उसमें सदका व खैरात ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जाए। जब आप अभी से सदका व खैरात करेंगे, अभी से नमाजों का इजाफा करेंगे, अभी से तिलावतें ज्यादा करेंगे, अभी से रोजे ज्यादा रखेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आपको रमजान मुबारक में ये सारे काम करने में भार नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम लोगों को अल्लाह रसूल के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर खाजेगान के फैज़ान व करम से हम सबको माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।